میرے دل میں تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں کروں گا، لیکن میں نے منہ سے کہہ دیا. بچے بعض اوقات ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کرنا ہوتا ہے لیکن ہمیں چڑھانے کے لیے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کریں گے. کہتے ہیں بس میں نکلا، حتیٰ کہ بچوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے، تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے سے میری گدی پکڑے ہوئے تھے. میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے. فرمایا انیس، پیار سے بلایا، انس نام تھا. انیس کیا ادھر گئے ہو جس کا میں نے کہا تھا وہ کام کر لیا؟ یعنی آپ نے اس کو دوبارہ نہیں کرا، اچھا کیوں نہیں کرو گے، پھر نہیں کرو گے تو کیا، بس یہ کہہ کہ وہ نکل گئے میں نہیں کروں گا، حالانکہ کرنے جا بھی رہے تھے. تو آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم نے یہ کہہ دیا تھا، تو نہیں، آپ نے کہا اچھا وہ کر لیا. یعنی اس پہلی بات کو، ان کی اسٹیٹمنٹ کو اگنور کر دیا. بچہ جب یہ کہنا میں نے نہیں کرنا، اگنور کر دیں کیونکہ وہ کرے گا. تو انہوں نے کہا اچھا میں جا رہا ہوں. وہ چلے گئے، کام کر کے آ گئے. پھر غلطی کا جواب اچھے طریقے سے دے. انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نجران کی بنی ہوئی چوڑے حاشیے کی ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک دیہاتی نے آپ کو گھیر لیا، زور سے کھینچا چادر کو. میں نے آپ کے شانے کو دیکھا، اس پر چادر کے کونے کا نشان پڑ گیا. نہیں، جب زور سے کھینچا تو نشان آ گیا. پھر وہ کہنے لگا اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دلائیے. آپ نے اس کی طرف دیکھا، بدو کی طرف، اور ہنس دیے. پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کو کچھ مال دے دیا جائے. یہ آپ ایک رول ماڈل تھے نا، آپ اپنے عمل سے دکھا رہے تھے کہ دوسرے کی جہالت کا جواب کیسے دیتے ہیں. اور بچہ آبزرو کر رہا ہے کہ آپ کیسے معاملہ کر رہے ہیں. اب یہ سیکھ رہا ہے، آپ اسے سکھا رہے ہیں کس سے؟ اپنے عمل سے، کہ جب کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو آپ کیسے پیش آئیں اس سے. اسی طرح بچوں کو جو ٹائم دینے کی بات ہے، توجہ دینے کی، برادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے. اتنے میں حسن حسین سرخ قمیض پہنے ہوئے آئے. وہ گر رہے تھے، اٹھ رہے تھے، شرارتیں کر رہے تھے. آپ ممبر سے اترے، ان کو پکڑا اور دونوں کو ممبر پہ لے گئے. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اس بچے کو پکڑو اور باہر لے جاؤ. آپ نے کسی کو نہیں کہا. وہ آ رہے ہیں، گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، آپ اترتے ہیں، جا کے ان کو پکڑ کے اوپر لے آتے ہیں. اب ان کو پتا ہے ہمیں توجہ دی جا رہی ہے، ان کی سیلف اسٹیم بڑھ رہی ہے نہیں. پھر آپ اپنی باڈی لینگویج کے ساتھ بچوں کو رسپونڈ کرتے، پوری طرح متوجہ ہوتے ان کی طرف، منہ موڑ کے نہیں بات کرتے. قرآن مجید میں اس سے روکا گیا ہے کہ منہ موڑ کے انسان بات کرے. حضرت علی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب متوجہ ہوتے تو پوری طرح توجہ فرماتے. بچوں کو خود آگے بڑھ کر ملتے، اپنی جگہ پہ ان کو بٹھاتے. حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، جب وہ آتی تھی گھر تو آپ ان کے لیے کھڑے ہوتے، ان کا ماتھا چومتے، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے. اور جب آپ ان کے پاس جاتے تو وہ بھی اسی طرح کرتی، اٹھ کے آپ کا استقبال کرتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پہ بٹھاتی. تو یہ آپ دیکھیں نا، جیسا آپ کرتے ویسا ہی بچی آپ کے ساتھ کر رہی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے عمل سے سکھایا ان کو. پھر اسی طرح بچوں سے بعض اوقات اجازت لینا کہ اچھا کیا خیال ہے یہ کام کر لیں، یہ بھی ان کو رسپیکٹ دینا ہے. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پینے کو لایا گیا. آپ کی دائیں طرف ایک بچہ تھا اور قوم کے بڑے لوگ بائیں طرف تھے. آپ نے فرمایا اے بچے، کیا تمہاری طرف سے اس بات کی اجازت ہے کہ میں ان بڑوں کو دے دوں؟ بچے نے کہا کہ میں آپ کی طرف سے ملنے والے اپنے حصے پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، میں اپنا حصہ نہیں دوں گا کسی کو. تو آپ نے مشروب بچے کو دے دیا کیونکہ رائٹ اسی کا تھا. تو یہ بھی بچوں کے رائٹس کی حفاظت ہے. پھر اسی طرح اپنی چیزیں دینا یا بچوں کو تحفے دینا یا ہدیے دینا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجاشی کی طرف سے کچھ زیورات آئے تھے جو اس نے ہدیے کے طور پہ بھیجے تھے. ان میں سے ایک سونے کی انگوٹھی تھی جس میں حبشی پتھر کا نگینہ بھی تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک لکڑی سے چھوا یا بعض اپنے انگلیوں سے چھوا اور اس سے منہ پھیرتے ہوئے آپ نے امامہ کو بلایا جو آپ کی نواسی تھی. فرمایا بیٹی تم اس کو پہن لو، یعنی اپنے ہاتھ سے وہ گفٹ اس کو دیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو بہت آئیڈل سچویشن ہے اور ہمارے بچے تو بہت بدتمیز ہیں، اب ہم کیا کریں، ہم اگر ان کو رسپیکٹ دیں گے ہمارے سر چڑھ جائیں گے. نہیں، بچے جیسے بھی ہیں ان کی خامیوں کے ساتھ انہیں ایکسپٹ کریں اور لیسن نمبر 1 سے شروع کریں کہ ان کو پیار، توجہ، محبت، رسپیکٹ اب آپ ابتدا کریں اور آپ دینا شروع کریں.
کیونکہ جب بچوں کو توجہ ملتی ہے تو وہ خود کوشش پھر کرتے ہیں کہ کمیوں سے نکلے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی چیز نیچے بچہ گر جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا ہاتھ دیتے ہیں کہ اچھا اٹھو، آؤ میں اٹھاؤں تمہیں، پھر اسٹرگل کرتے ہیں. ایسے ہی بعض اوقات بچے خراب عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں وہ خود اس میں سے نکلیں. نہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر اور حوصلے کے ساتھ ان کو ہاتھ دینا ہے، سپورٹ دینی ہے کہ اچھا اب تم اس سے باہر آؤ، اعتماد دے کے ان کو باہر نکالنا ہے اس سے. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے نا، حضرت بریرہ نے گواہی دی تھی کہ یہ، حالانکہ ان کی شادی بھی ہو چکی تھی، کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے، ہاں یہ جب آٹا گوندھ کے سو جاتی ہیں تو بکری آ کے کھا جاتی ہے، یعنی کہ ان کو پتہ نہیں چلتا. لیکن اس بات پر کبھی کوئی فس نہیں کریٹ ہوا گھر میں. پھر اسی طرح حضرت ابن عباس ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے، آپ تہجد پڑھنے لگے تو وہ آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے، تو آپ نے ان کو کان سے پکڑ کر گھما کے اپنے پیچھے دائیں طرف کر دیا. تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو ہمیں ہیلپ دینی ہے، سپورٹ دینی ہے کہ وہ اس مشکل سے باہر آئیں. ان کی غلطی کو کریکٹ کرنے کے لیے صرف یہ نہیں کہنا کہ کر لو، ان کو ہیلپ کریں کہ آئیں کس طرح اس کو ٹھیک کریں. مثلا بچوں نے چیزیں بکھیر دی، اب ایک یہ کہ آپ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے کہیں چیزیں ٹھیک رکھو، ایسا کرو ویسا کرو، اور ایک یہ کہ آپ لگ جائیں. جب آپ لگیں گے تو ان کو بھی ساتھ لگا لیں کہ آئیں ہم مل کے کرتے ہیں. پھر اسی طرح ڈسپلن ٹیکنیکس آنی چاہیے آپ کو. مثلا بچے نے ایک کام خراب کر دیا، اب آپ اسے کہیں کہ اچھا دوبارہ یہ کرو اور اسے ٹھیک طریقے سے کرو. مثلا آپ نے اسے کہا کہ اچھا جگ سے گلاس میں پانی ڈالو، اب اس نے ڈالا تو کیا کیا؟ اسپل کر دیا سارا. اب عام طور پہ مائیں کیا کرتی ہیں؟ بچے کے ہاتھ سے جگ بھی جھٹک کے لے لیتی ہیں، گلاس بھی ہٹا لیتی ہیں. یہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے. آپ اسے کہیں اچھا چلو دوبارہ ڈالو اور کوشش کرو کہ گرے نہیں. اگنور کر دیں کہ اس سے کیا غلطی ہوئی. اچھا اب آپ اسے کوئی چیز سکھا رہے ہیں، وہ نہیں سیکھ پا رہا، غلطی کر رہا ہے، ہم ایک دم غصے میں آ کے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اسے بھی طریقہ ہی نہیں آیا، وہ بھی کمزور ہے. جیسے بالکل چھوٹے تھے، پیار سے آپ اسے چلنا سکھا رہے تھے، وہ گرتا تھا پھر آپ اٹھاتے تھے، گرتا اس وقت تو ہم نے پھر صبر کیا. بڑے ہو کے غلطی کرتے کیوں نہیں صبر کرتے؟ اب بھی کرنی، پھر اٹھائیں، پھر اٹھائیں، ہاتھ دیں. بنی عامر کا ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی، آپ گھر میں تھے. اس نے کہا کیا میں داخل ہو جاؤں؟ آپ نے اپنے خادم سے کہا اس کے پاس جاؤ، اسے اجازت کا طریقہ سکھاؤ، اسے کہو السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مثلا بچے گھر میں یوں ہی داخل ہو جاتے ہیں، سلام نہیں کرتے. آپ یہ کہہ سکتے اچھا آپ ذرا دروازے سے باہر جائیے اور دوبارہ السلام علیکم کہہ کے اندر آئیے. یعنی آپ ان کی غلطی کو وہیں پر کریکٹ کروا سکتے ہیں آرام سے کہ اچھا دوبارہ یہ کریں اور اس کو صحیح طرح کریں. پھر اس نے وہی غلطی کی، پھر آپ نے اچھا آپ دوبارہ جائیں اور دوبارہ سے کر کے دکھائیں. کرتے کرتے وہ ایک دن عادت ہو جائے گی اس کو صحیح کرنے کی بھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ بچوں کی غلطیوں کے اوپر ہم ہر وقت ہنستے رہیں اور ہم ہر وقت ان کو شے دیتے رہیں. بعض اوقات یہ ہے کہ جب وہ غلط کریں تو آپ اپنے رویے سے بتائیں کہ دس از ناٹ رائٹ، یہ میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتی، یہ ٹھیک نہیں. لیکن موڈ آف کر کے قطع کلامی نہ کریں کہ بول چال بند، اس سے کبھی بھی حالات درست نہیں ہوتے. ٹھیک ہے آپ کو بھی غصہ ہے، آپ صبر کریں، خاموش ہوں، کچھ اور کریں، پھر واپس آئیں، پھر آپ اس سے بات کریں کہ دیکھو یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم ایسا نہیں ایسا کریں گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت آتا جاتا تھا. ایک دن آیا تو فرمایا بیٹے ٹھہر جاؤ، تمہارے جانے کے بعد ایک آیت نازل ہوئی ہے، اب بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو، اب اجازت لے کر آؤ. بس اس کو بتا دیا، ایکسپلین کر دیا، اور وہ آئندہ ان کو پتا چل گیا کہ اب میری لمٹس کیا ہیں. محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے صفیہ ام طلحہ کے ہاں قیام کیا تو دیکھا کہ کچھ بچیاں بالغ ہونے کے باوجود دوپٹے کے بغیر نماز پڑھ رہی ہیں، یعنی بڑی ہیں لیکن بغیر اس کے پڑھ رہی ہیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کوئی بچی دوپٹے کے بغیر نماز نہ پڑھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میری پرورش میں ایک بچی تھی. آپ نے مجھے ایک چادر دی اور فرمایا اس کے 2 حصے کر کے اس بچی اور ام سلمہ کی پرورش میں جو بچی ہے ان کے درمیان تقسیم کر دو، میرے خیال ہے یہ دونوں بالغ ہو چکی ہیں. تو بجائے اس کے کہ اس وقت ان کو ڈانٹا جائے، ان کو کیا کیا جائے، کپڑا لا کر دے دیا جائے کہ ایسا پڑھو، ایسا کرو. پھر یہ کہ کام دینے کے بعد اختتام تک دیکھنا کہ کام ہوا کہ نہیں، ادھورا تو نہیں چھوٹ گیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے
میں لڑکوں میں سے ایک لڑکا تھا، آپ نے سلام کیا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک خط دیا کہ فلاں جگہ دے کر آؤ، پھر آپ دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ میں واپس آیا اور آپ نے مجھ سے کنفرم کیا کہ یہ چیز پہنچ گئی. بعض اوقات ہم بچوں کو کام دیتے تو اس کے بعد پوچھتے ہی نہیں کہ وہ کام ہوا بھی کہ نہیں، کام دینے کے بعد پوچھئے کہ وہ کیا گیا یا نہیں، تاکہ انہیں تکمیل تک پہنچانا آئے. پھر اسی طرح اگر کوئی غلط کام کرے تو اس میں ساتھ نہ دیں. پھر اسی طرح کہ آپ اپنی ایکسپیکٹیشن ان کو بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں اور کلیئرلی بتائیں، اور بچے کی ایج کے مطابق ایکسپیکٹیشن رکھیں. بہت دفعہ ہماری فرسٹریشن کی وجہ ہائی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ کہ بچوں کو بھی اللہ کا ذکر سکھائیں، اللہ سے مانگنا سکھائیں، ہر وقت وہ آپ سے نہیں مانگے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ آپ سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں، دوسری کرتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، تم اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں دے، وہ دے گا. تم ذکر کرو، نماز پڑھو. تو بچے کی ایج کے مطابق آپ اس کو بتائیے کہ اسے کیا کرنا ہے. جیسے حضرت فاطمہ ایک دفعہ غلام مانگنے کے لیے آئی تو آپ نے ان کو تسبیحات سکھا دی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا دروازہ نوک کیا کہ نماز کے لیے اٹھو. انہوں نے کہا کہ ہماری روح اللہ کے ہاتھ میں، جب چاہے گا اٹھا دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے اور اپنی ران پہ اپنا ہاتھ مارتے ہوئے آپ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے ہم صرف وہی نماز پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے لیے لکھی گئی. انسان بہت جھگڑالو واقع ہوا. ان کو نہیں کچھ کہا، اپنے آپ کو کہتے ہوئے چلے گئے انسان بہت جھگڑالو واقع ہوا. تو بعض اوقات بچے کچھ کہیں تو ان کو تانا دے کے انہیں کو کچھ نہ کہے کہ اچھا اللہ میں تیری مدد مانگتی ہوں کہ اس بچے کو ہدایت دے کہ یہ کام کر سکے. پھر بچوں کو راز کی حفاظت کی تلقین، یہ جو کہہ رہے تھے نا فیس بک پہ سارے گھر کی باتیں لکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں سکھانا ہے کہ راز کو کس طرح راز رکھنا ہے. حضرت فاطمہ کو آپ نے کان میں ایک بات کہی تھی اور کہا تھا کہ بتانا نہیں کسی کو. تو حضرت عائشہ نے پوچھا تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہیں کھول سکتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کچھ غلط کر رہے ہوں تو انہیں اس سے روکنا بھی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح کنسسٹنٹ ہوں، یہ نہیں ایک دفعہ ایک بات بتائیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں. دوبارہ واچ کریں، چیک کریں کہ یہ ہوا. مثلا اگر آپ نے ان کو نماز کی عادت ڈالنی، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا اچھا نماز پڑھ لو 7 سال کے ہو گئے، نہیں، ایک نماز دیں ان کو اور روزانہ چیک کریں کہ وہ نماز پڑھی یا نہیں. اس کو مس نہ کرنے دیں، ایک دن بھی نہیں چھوڑنے دیں، تب عادت پختہ ہوگی. ہم ایک دن کہتے ہیں اگلے دن پھر چھوڑ دیتے، پھر کہتے ہیں پھر. جب ہم خود ہی نہیں کنسسٹنٹ، ہم خود ہی نہیں ایک بات کا فالو اپ کر رہے تو بچے کیسے کریں گے. اور ان کو یہ بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام سب سے زیادہ پسند ہے کہ جس میں تسلسل ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے اصولوں پر قائم رہیں. جو غلط چیز ہے غلط ہے. ایک مرتبہ کسی بچی نے چوری کی تو اس کے ہاتھ کاٹنے کی بات ہوئی، لوگ آپ کے پاس سفارش لے کر آئے. آپ نے فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی پیار محبت رشتہ اپنی جگہ، لیکن اصول ہیں. اگر بچے نے کوئی غلط حرکت کی ہے، غلط کام کیا ہے، تو اگر اس پر پنشمنٹ آتی ہے تو اس کو بھی جاری کرنا ہوگا. یعنی چھوٹی موٹی بات نہیں، بہت ہی کوئی گریو قسم کا سن ہو جہاں آپ سمجھتے کہ اب اس کو اس طرح ڈسپلن کرنا ہے. لیکن بچوں کو کہنے سے پہلے خود بھی تو اپنے آپ کے اوپر وہ ڈسپلن قائم کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں کو ادب سکھانا، ڈسپلن سکھانا بھی ہمارا ہی فرض ہے. پھر اسی طرح کہ ان کی لمٹ سیٹ کر دیں، ان کو بتا دیں کہاں کہاں جا سکتے ہیں، کس کس وقت تک گھر سے باہر رہ سکتے ہیں، کس وقت گھر میں آنا ضروری ہے، کون کون سے کام کرنا نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. اجازت مانگ کے جائیں، اجازت لے کے گھر میں آئیں. مغرب کے وقت گھر سے باہر نہ نکلنے دیں. 10 سال کے ہو جائے تو بچوں کا بستر الگ الگ کر دیں، کٹھے نہیں لیٹنے دیں ان کو. چھوٹے ہوں تو بھی یہ دیکھیں کہ لڑکے اور لڑکیاں، بچے اگر کھیل رہے ہیں تو ان کے درمیان انٹریکشن کس قسم کا ہے، کتنا ہے. جو آپ ان کے لیے اصول بنائیں وہ ان کو کلیئرلی بتا دیں کہ یہ ہے اصول، اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پسند نہیں. صرف ہر چیز یہ نہ کہیں کہ ابا کو پسند نہیں، امی کو پسند نہیں، مجھے پسند نہیں، اس کو پسند نہیں. سیدھا اسٹریٹ اللہ سے ان کا تعلق جوڑیں اور ان کو اچھی طرح اصولوں سے آگاہ کر دیں. مثلاً ایک دفعہ حضرت حسن حسین جا رہے تھے تو زکوٰۃ کی کچھ کھجوریں آئی تھی، تو وہ بچے کھجوروں سے کھیلنے لگے تو ان میں سے ایک نے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دی. آپ نے کھانے نہیں دی، کیوں نہیں، بچہ ہے کھا لے. آپ نے کہا نہیں، آل محمد پہ صدقہ حرام ہے.
کھجور باہر نکلوائی اور اس کو کھانے نہیں دیا. تو بچے نے سیکھ لیا کہ یہ چیز میں کھا سکتا ہوں، یہ نہیں کھا سکتا. بعض اوقات بچے اگر کچھ ایسی چیزیں کھانے کے عادی ہو جائے تو ان سے بھی روکنا چاہیے کہ جو ان کے لیے درست نہیں یا حلال نہیں. چلیے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، کل کر لیں گے کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. اب اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.